السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو کہ آب زمزم سے لکھنے کے قابل ہر فرمان ہے، لیکن یہ فرمان مولا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مولا و آقا ہمارے مولا و آقا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ افسوس کی بات ہے، ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، خدا سے ڈرو، ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن کسی کی محبت میں آ کر کسی کو برا کہنا یہ ہمارا وتیرہ نہیں، ہمارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جب ہم کسی مقدس ہستی کا، ہم یہ بھی نہیں کہتے حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ان سے اعلیٰ و ارفع ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، صحابی رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ ان کے درجے پر فائز ہو سکیں، کیونکہ وہ تو اہل بیت میں سے ہیں، وہ داماد بھی ہیں۔ کیا ہم تمہاری طرح اگر گریہ ازاری کریں اور ہم تمہاری طرح جو ہے مشکل کشا کہیں تو پھر ہم مانتے ہیں، وگرنہ نہیں مانتے، یہی مسئلہ ہے۔ میں اس ہستی پر قربان جاؤں، اس پر جان نچھاور کروں جس کے لیے میرے آقا و مولا حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیارے مولا کے بارے میں فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری تو نماز ہی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ ہم محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجیں۔ تم کیسا الزام لگاتے ہو، تم کیسا الزام لگاتے ہو؟ مولا پاک سے پوچھو کہ آپ سے کیسے محبت کرنے کا حق ادا ہوتا ہے، وہ فرمائیں گے کہ میرے پیاروں کو بھی مانو، مجھے بھی مانو، اور میرا حکم مانو۔ صرف نام لینے سے کام نہیں بنے گا، بات ماننے سے کام بنے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کیا فراست ہے ان کی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے پیارے علی، یہ شخص ہے، اس کو جا کے قتل کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا فراست ہے! ہمارا دماغ کام کرنا جہاں چھوڑ دے وہاں سے ان کا مقام شروع ہوتا ہے۔ ایک عام شخص جو ہے وہ جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں شہر ہوں اور وہ دروازہ ہے، جو شخص دین پر عمل کرے گا یا مدینے میں داخل ہوگا تو دروازے سے ہی داخل ہوگا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جا کے اس کی گردن اڑا دو۔ تو دیکھنے والے بظاہر دیکھنے لگے کہ آج رحمت للعالمین کیا فرما رہے ہیں، رحمت والی زبان سے یہ جملے کیوں ہیں؟ تو مراد پیغمبر کو سمجھنے والے ہمارے حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، یہ بھی دعائی کلمات ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو
ان کو فرمایا اس کی گردن جا کر اتار دو، کچھ سفر چلے، وہاں جا کر کچھ اشرفیاں جو ہیں تھیلی بھری ہوئی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ ہے ان کا اسوہ حسنہ۔ میرے شیعہ بھائیوں، یہ ہے اس کا اسوہ حسنہ۔ تم کسی کی جھوٹی محبت میں جھوٹے دعوے دار ہو، قسم سے میرے شیعہ بھائیوں سے بھی تعلق ہیں، وہ چوری کھانے والے مجنوں کی طرح ہیں، مولا کا فرمان نہیں مانتے، لیکن مولا کی محبت میں آ کر مقدس لوگوں کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں۔ اپنی قبر آخرت بچاؤ۔ مولا کی فراست دیکھو۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تو انہوں نے کیا بڑے ظرف کا مظاہرہ فرمایا، اشرفیاں تھما کر اس کو بعزت روانہ کر دیا۔ دوسرے دن اپنے بچے، خود، سب پورا جو قبیلہ ہے وہ اپنا جو ایک گھر میں رہتے تھے سب کو لے آیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو جب انہوں نے روانہ کیا تھا تو ایک شخص آیا، وہ صحابی ہی ہوگا، اس نے بات نہیں سمجھی، آقا کی مراد کو نہیں سمجھے۔ قربان جاؤں، سبحان اللہ، قربان جاؤں، انہوں نے نہیں سمجھا، کہا کہ آقا آپ نے تو فرمایا اس کو قتل کر دو، اس کی گردن اتار دو، لیکن پیارے علی نے تو اس کو بعزت روانہ فرمایا اور کچھ پیسے بھی دیے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ جب وہ آئے واپس، آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کلمہ پڑھ لیا، تو آقا نے اس صحابی کو بلوایا، کہا کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی فراست اور بڑے دل کا مظاہرہ کرنا، میری مراد کو اس نے یہ سمجھا تھا۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ اس کی زبان جا کر کاٹ دو۔ زبان کاٹنا جو کسی کی کھاتا ہے، جو کسی کا، جب بیٹا ایک گھر سے کھاتا ہے تو باپ کہتا ہے کھاتا بھی مجھ سے ہے، نمک حرامی بھی مجھ سے کرتا ہے، زبان چلاتا ہے۔ یا ایک نوکر ہے، کسی مالک کے گھر رہتا ہے، وہاں سے کھاتا ہے، پیتا ہے، تو وہ بھی کوئی غلط حرکت کرے تو کہتا ہے کہ جی تجھے اس نمک کا یاد آیا، تو اکثر کہتے ہیں کہ جی نوکر ہوتے ہیں یا خادم ہوتے ہیں چوری کرنے لگتے ہیں، تو وہ آپس میں کہتے ہیں، ایک سچا انسان کہتا ہے کہ یار ہمیں کھلاتا ہے، اس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، پھر ہم اس کو کیا بات کریں یا پھر اس کے گھر کی چوری کریں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ زبان کاٹ دیتی ہے۔ اگر بندہ کسی کے ساتھ جو ہے بھلائی کرے، دشمن کے ساتھ بھی بھلائی کرے، تو زبان کاٹ دیتی ہے۔ زبان کاٹنے کے مترادف ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام، حضرت علی المرتضیٰ کا مقام میں نہ مانوں، دو جہانوں میں مارا جاؤں گا میں۔ میرے بابا جانی کا نام بھی محمد علی تھا، میرے بیٹے کا نام محمد حسن ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں تو نام رکھا ہے، بغیر پیاروں کا کون نام رکھتا ہے؟ تو کیا سمجھا انہوں نے کہ جب ان کو کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو، انہوں نے اشرفیاں ہاتھ میں تھما کر روانہ کر دیا اور فرمایا کہ تم جو ہے تم اپنے گھر جاؤ۔ جب وہ کلمہ پڑھنے آئے تو اس صحابی کو بلایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھو زبان کاٹنے کا مقصد میری مراد کو میرے پیارے علی نے سمجھا، انہوں نے کمال کام کیا،
ان کی فراست کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کمرے کا قریبی جو چیز ہوتی ہے وہ دروازہ ہی ہوتا ہے۔ دروازے کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ جب انسان لاکھوں روپے لگا کر کمرے میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، دروازہ نہ رکھا ہو تو وہ نہیں جا سکتا۔ اللہ کے بندو، بڑا ظرف پیدا کرو، بڑا ظرف پیدا کرو۔ ہم صحابہ کرام کی محبت میں حضرت علی المرتضیٰ یا اہل بیت اطہار کو برا کہیں، دو جہانوں میں ہم مارے جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگرچہ ہم ایسے پیاری مقدس شخصیات کو ہم برا کہیں۔ ایک اور بھی واقعہ ہے کہ 3 شخص تھے، انہوں نے چوری کی۔ جب کوفہ کی مسجد میں ان کو علیحدہ علیحدہ جو ہے درخت کے ساتھ باندھا یا پھر کھجور کے تنے تھے اس کے ساتھ باندھ کر آپ ان کے ساتھ قریب ہوئے، ان کی فراست کو دیکھیں۔ ہر صحابی رسول خلافت راشدہ کے دور میں حضرت علی المرتضیٰ قاضی رہے ہیں، جج رہے ہیں۔ آج ایک ادنا سا انسان، نمازی پرہیزگار، کسی فاسق فاجر کی حکومت میں جاب کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، کہے گا کہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں تو پھر میں اس کے ہاں نوکری کروں، میں ایسی نوکری پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم جج رہے ہیں، ان کی فراست پہ قربان۔ جب تینوں کو ساتھ قریب گئے، پوچھا ان سے، کان لگا کر پوچھ کر پھر کہا اللہ اکبر، زور سے آواز لگائی اللہ اکبر۔ میرے پیارے علی کا نعرہ بھی نعرہ تکبیر تھا۔ تو جب دوسرے کے پاس گئے، ان کی فراست پہ قربان، کہا کہ جو اس نے تو وہ بتا دیا ہے۔ جب چونک کر مولا نے اللہ اکبر کہا، وہ ڈر گئے کہ کچھ بتا دیا ہے، تو تبھی تو مولا نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے۔ تو اس نے کہا جی بتا تو دیا ہے اس نے، پھر مجھ سے کیوں پوچھتے آپ؟ کہا کہ تو اپنی زبان سے بتا۔ اس نے سارا ماجرا سنا دیا۔ یہ ہے میرے پیارے علی کی فراست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ پیارے دوستو، آپس میں لڑنے کا مقام نہیں ہے۔ کتنی زندگیاں گوا دی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے۔ وہ علی کو نہیں مانتا، وہ ابو بکر کو نہیں مانتا۔ اللہ کے بندے، میرا یہ درد بھرا پیغام ہے۔ جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نان کے خاندان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے، اسی طرح داد کے خاندان کی عزت کرنا بھی فرض ہے۔ تو ایک فیصلہ آیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک عورت آئی، کہا کہ یہ بوڑھا شخص ہے، میرے ساتھ نکاح کیا ہے، اب یہ نہیں مانتا کہ یہ جو ہے انکاری ہے، تاکہ میں اس سے بچ جاؤں، جائیداد نہ دینی پڑ جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ان کی فراست پر قربان جائیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ادھر آؤ بچے، یہ چیز ہے، یہ میں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک نوجوان کھڑا تھا، فرمایا کہ ایک نوجوان شخص کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ مجھے لا کر دو۔ ایک شخص نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا ہے۔
تو دونوں کو کھڑا کر کے کہا کہ بیٹے جو میرے پاس پہلے آئے گا میں اس کو، جو بچہ میرے پاس پہلے آئے گا یہ چیز جو ہے میں اسے کھلاؤں گا۔ تو انہوں نے دوڑ لگائی، کون پہلے پہنچتا ہے؟ وہ جو بوڑھے کا بیٹا تھا وہ گرا، ناک کے بل گھسیٹتا گیا، اور وہ جو نوجوان کا بیٹا تھا وہ جلدی جلدی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ تو اس میں کیا میسج ہے؟ میرے مرشد، پیر و مرشد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کا فرمانا یہ ہے، فرمایا کہ یہ بڈھے کا خون ہے، نطفہ ہے یہ، اور یہ نوجوان کا ہے۔ بڈھے کا خون کمزور تھا، اس لیے یہ جو بچہ ہے اس سے انکار کر رہا ہے، یہ بچہ اس کا ہے اور یہ بیوی ہے اس کی۔ کیا فراست ہے، کیا فیصلہ فرمایا! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، کسی کو گلاب پسند تو کسی کو چنبیلی۔ خوشبو تو خوشبو ہوتی ہے، ہمارے دلوں کو، ہماری روح کو تسکین پہنچانے والی، چاہے حضرت علی المرتضیٰ کی خوشبو ہو، چاہے حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و طلحہ و زبیر کی ہو، کیونکہ وہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، اور جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ آقا کی پسند ہماری پسند ہے، وہ کوئی ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے بندے، جن کو آقا آپ نیاز بانٹتے ہو مٹی کے برتنوں میں، چونکہ آقا کی سنت ہے، آقا کو پسند تھا مٹی کا برتن، تو نیاز بانٹتے ہو مٹی کے برتنوں میں بانٹتے ہو، تاکہ ہمیں جو ہے وہ نسبت ہو جائے، ہمیں ثواب مل جائے۔ مٹی کے برتن آپ استعمال کرتے ہو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر اور صحابی رسول خلفائے راشدین، جس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ فرمان آپ نے نہیں سنا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ یہ فرمان نہیں سنا؟ جس زبان مبارک سے انا مدینۃ العلم والی بابھا، یہ آپ نے سنا ہے؟ یہ نہیں سنا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، یہ نہیں سنا؟ اللہ کے بندو، کچھ چیزوں کو لینا، کچھ چیزوں کو لانے نا، یہ ناانصافی ہے۔ میرے حسن پاک، ان کا میں بڑا فراخ دلی والا اور منصفانہ اور پیار بھرا پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا حسن پاک جب وضو فرما رہے تھے، ایک شخص کا وضو دیکھا کہ وہ صحیح نہیں کر رہا، تو ان کو کیا فرماتے ہیں؟ لڑ پڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں کہ میرے نانا کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہو؟ نہیں، بڑا دل رکھو میرے بھائیوں، بڑا دل رکھو، اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، بڑا دل رکھو۔ حضرت مولا حسن پاک سبحان اللہ فرماتے ہیں، بھائی میرا وضو چیک کر، اللہ اکبر، میرا وضو چیک کر، میں وضو کرتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں یا نہیں ٹھیک کرتا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ حضور پاک کی تربیت میں رہنے والا یہ پیارا نواسا، یہ تو غلط نہیں ہو سکتا، مجھ سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے وضو فرمایا اس کی اصلاح کے لیے، سبحان اللہ، اس کی اصلاح کے لیے۔
क़यामत तक के लिए ये उसवा हसना दे डाला कि अगर दर्द दिल रखते हो किसी को समझाने का तो यूं समझाओ, गाली से नहीं समझाओ। मोहब्बत से जो बात दिल पे असर करती है वो डांट डपट से नहीं पड़ती। मोहब्बत से जो दिल में उतरती है बात वो गुस्से से, डांट डपट से, गाली से नहीं होती। गाली से इंसान दूर होता है। गाली से तो बेटा भी दूर भागता है, बीवी भी दूर भागती है, बेटियां भी दूर भागती हैं। एक छोटा सा कम सन बच्चा जो बालिग भी नहीं है वो भी अगर एक बार गाली दो बच्चा करीब नहीं आता, कहता है कि ये तो डांटता है, ये तो गालियां देता है। एक बार मोहब्बत दे दो फिर वो दीवाना हो जाता है। अपने बाप का भी इतना दीवाना नहीं होता जितना आपका होगा जब आप मोहब्बत देंगे। उस शख्स ने समझा कि हजूर पाक की घुट्टी लेने वाले, हजूर पाक का लाबे दान चूसने वाले वो गलत नहीं हो सकते, मैं गलत। उसकी इस्लाह फरमाई। इस्लाह फरमाने के बाद उसने वुज़ू सीख लिया, उन्होंने अपना फरीज़ा अदा किया। ये आने वाली उम्मत को मैसेज दिया, आने वाली उम्मत को मैसेज दिया कि ये अगर दर्द दिल रखते हो, इतने ही दीन के दाई हो, तो फिर यूं उसवा हसना है हम छोड़ कर जा रहे हैं। बड़ा दिल रख कर, बड़ा ज़र्फ रखते हुए ऐसे समझाओ। सुभान अल्लाह, ये क़यामत तक बातें, क़यामत तक ये सुनहरी हुरूफ ये अदा होते रहेंगे। मुझ जैसे गुनाहगार उनकी बातों को सुनाकर या पढ़कर अपने दिल को सुकून पहुंचाते जाएंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आज लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, ये गलत मंतिक है। अहले बैत अतहार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सच्चा हो सकता है? उन्होंने जब सच कहा तो उनको क्यों दुश्मनों ने मारा? तो यहाँ हमारी बहनें हुई हज़रत खदीजतुल कुबरा, अम्मा खदीजतुल कुबरा, वो भी फरमाती कि या रसूलल्लाह, आप उनको जो कहते हैं, बेटियों ने कहा कि आप जो उनको कहते हैं वही बात हमें कह दिया करें, जालिम लोग आपको मारते। अल्लाह तो इसीलिए मोहब्बत का पैगाम लेकर चलो, मोहब्बत का पैगाम लेकर चलो। किसी के लिए कहते हैं कि सच कड़वा होता है, मैं ये बात कहने वाला था, मैं भूल गया। सच कड़वा नहीं होता भाइयों, हमारा लहजा कड़वा होता है। हम ऐसी बात करते हैं कि गोली की तरह जो है सामने वाले के दिल से पार हो जाती है। तो इसीलिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ुबान पकड़ कर फरमाया था, मास और सहाबा भी हैं, उनको भी फरमाया कि इस ज़ुबान पर काबू पाना, ये ज़ुबान तुम्हें जहन्नम में भी ले जा सकती है, जन्नत में भी नहीं यही ले जाएगी। ज़ुबान की वजह से इंसान जो है जन्नत में भी जाएगा, जहन्नम में भी जाएगा। हम बड़े दीनदार हैं लेकिन बात बात पर चोट मारते हैं। हमें देखना चाहिए कि किसी का दिल, जिस बात से मेरा दिल दुखता है तो इसी बात करने से दूसरे का भी दिल दुखेगा। मौलाना तारिक जमील दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। वो फरमाया करते हैं कि काबतुल्लाह को ढहाना बहुत कबीरा तर कबीरा गुनाह है, लेकिन इंसान मुसलमान हज़रत इंसान का दिल दुखाना उससे भी कहीं बढ़कर गुनाह है, कबीरा है।
تو اسی لیے تلوار کا جو نشان ہے، گھاؤ ہے، وہ مٹ جاتا ہے کبھی نہ کبھی، لیکن دل پر زخم دیا ہوا وہ نہیں مٹتا۔ اسی لیے پیاروں کا نام لیتے ہوئے دل کو سکون ملتا ہے۔ مگر یہ شکوہ ہے مجھے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک بندہ انگوٹھے نہیں چومتا، وہ کہتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، جو انگوٹھے چومتا ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ مشرک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہم نے مشرک اور گستاخ اور کافر کہنے کے ٹھیکے اٹھائے ہوئے ہیں؟ جیسے ایک جنازہ جا رہا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اسے قریب سے جانتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے والے جنت کا یا جہنم کا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زندگی میں جنت کی ٹکٹ عطا فرمائی۔ کیسے دیوانے تھے! آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینا چھوڑ دیا تھا، وہ وادیوں میں چلے گئے تھے۔ کہتے تھے کہ میں اذان کہتا ہوں جب اشہد ان محمد تک پہنچتا ہوں، پہلے تو میں حضور کے دیدار کرتا تھا، اب میں محمد کہوں تو کس کو دیکھوں؟ صحابہ تو ایسے دیوانے تھے حضور پاک کے، ان دیوانوں کو آپ برا کہو، مٹی کے برتنوں کو تو آپ استعمال کرو، محبت دو کہ حضور نے استعمال کیے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو جنت کی ٹکٹ دی گئی، آپ ان کو جو ہے برا بلا کہو۔ میں نے ایک ذاکر کا سنا بیان، اس نے کہا کہ ابو ہریرہ کی بات کرتے ہو، ابو ہریرہ کا تو باپ ثابت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور پاک کو اپنے دامن میں لے کر بیٹھے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کا نام ابو ہریرہ نہیں، حضور پاک کی خدمت میں رہتے، وہاں بلیاں پالتے تھے، بلیوں کے بچے وہاں پہ ساتھ بیٹھے رہتے، کھانا وہ کھاتے، ان کو بھی ڈالتے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لائے، حضور کا دیدار فرماتے اور جو حدیث سنتے وہ یاد کر لیتے، ان کو حضور پاک نے دعا بھی دی تھی۔ اور جب دیکھا بلیوں کا جھمگھٹا تو آقا نے کیا فرمایا، یا ابا ہریرہ، بلیوں والے۔ کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ بلیوں کا باپ تو بلیوں والے، بلیوں کے ساتھ محبت تھا، ان کا نام عبداللہ تھا، لیکن وہ نام بھلا دیا، کسی کو نہیں بتایا کہ میرا نام ابو ہریرہ ہے، عبداللہ ہے، ابو ہریرہ نہیں۔ حضور پاک کی زبان مبارک سے نکلا ہوا قیامت تک یہی نام رہے گا۔ ان کو محبت کتنی تھی، دیوانے تھے۔ حضور کے ساتھ مٹی کے برتن کی نسبت ہو جائے، آپ لوگ محبت سے اس کو اپناتے ہیں، لیکن حضور پاک کے ساتھ سونے والے روضہ اقدس میں وہ ہستیاں حضرت ابو بکر و عمر رضوان اللہ اجمعین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو شیخین بھی کہتے ہیں، تو میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں سب جو مقدس ہستیاں ہیں، اللہ پاک ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مجھے بھی، میرے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے، ان کا تذکرہ خیر کرتے ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔